ایران تو محض بہانہ تھا، اصل پاکستان ایک نشانہ تھا۔ ناظرین، پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پاکستان نے جوابی رسپانس بڑے اچھے طریقے سے دیا۔ سرحدی کشیدگی بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دی اور دو بارڈرز پر سرحدی کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک جانب ہم افغانستان کے طالبان رجیم کے ساتھ انگیج ہیں، آپریشن غضب للحق جاری و ساری ہے، اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ کو دیں گے ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے۔ لیکن کشمیر کی سرحد پر بھارت کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی اور رات کی تاریکی میں کچھ ان یوزول سی سچویشن تھی، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ایران کے بارڈر پر بھی کچھ ان یوزول سی سچویشن تھی اور صرف 70 کلومیٹر دور تک اسرائیلی طیارے ان فضائی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس موقع پر پاکستانی آرمڈ فورسز، پاکستانی نیوی، پاکستان کی ایئر ڈیفنس سسٹمز، پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کی ایئر فورس، تمام تر ہماری مسلح افواج مکمل طور پر رات کی تاریکی میں ایکٹیو تھی اس قوم کے، اس وطن کے، آپ کے اور میرے دفاع کے لیے۔ ناظرین، یہ کیا ماجرا تھا، یہ کیا معاملہ تھا، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب پلاننگ جو اس وقت کی جا رہی ہے، یہ سب ایکشنز جو لیے جا رہے ہیں، پاکستان پر جو حملہ کیا گیا، بارڈر پر انگیجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ایک سچویشن، ایک پریس کانفرنس کے بعد ہوا۔ کس کی پریس کانفرنس، کیا بیان تھا، اس پر بھی ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین، کل پاکستان پر جو حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے اور بھارت کی جانب سے، ایک سائبر اٹیک کیا گیا تھا۔ سائبر اٹیک کیا گیا پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کی نشریات کو ہیک کر لیا گیا اور نامناسب پیغامات نشر کیے گئے۔ ہماری مسلح افواج کے اگینسٹ وہ پیغامات نشر کیے گئے، لیکن ناظرین یہ حملہ جب کیا گیا تو اس حملے کا مقصد بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ عوام اور مسلح افواج کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لانا، لیکن عوام اور ہماری مسلح افواج کا جو اٹوٹ بندھن ہے، شاید یہ بھول چکے تھے کہ اس کو اس وقت توڑنا یا اس بندھن کے بیچ میں دراڑ ڈالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایک جانب افغانستان کے طالبان کے ساتھ، افغانستان کے اندر خوارجیوں کے ساتھ، وہاں پر فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج اور وہاں کی طالبان رجیم، تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ جو کہ دہلی کی سپانسرشپ پر اور کہیں نہ کہیں پر اسرائیل کی سپانسرشپ پر کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہم انگیج تھے۔ تو اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے اور بھارت کی جانب سے یہ سائبر اٹیک کرنا، ناظرین یہ ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ایران محض ایک بہانہ تھا، اصل ہدف، اصل نشانہ ان کا پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہماری مسلح افواج، ہمارے نوجوان، ہماری آرمڈ فورسز، ہمارے یہ ریاست، یہ سرزمین، اصل یہ ہدف ہے، ان کا اصل نشانہ یہ ہے۔ لیکن ناظرین پھر سائبر حملے کا بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا اور اسرائیل کی آفیشیل ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا پاکستانی شاہینوں کی جانب سے۔ That was the first response from Pakistan side۔ پاکستان کی جانب سے بڑا ایک مؤثر جواب دیا گیا۔ اسرائیلی آفیشیل سائٹس مکمل طور پر ہیک، ان کے نیوز چینلز کے اندر مسلسل جو ویڈیوز کے اوپر وہ مسلسل ہیک ہو گئی تھی، ان کی جو نیوز کی ویب سائٹس تھی ان کو ہیک کر لیا گیا تھا اور پاکستان جو ہے وہ there is no power on earth that can undo پاکستان اور فری پیلسٹائن، ایک واضح پیغام جو پاکستان کی جانب سے پھر کاؤنٹر اٹیک کیا گیا تھا، سائبر اٹیک کیا گیا تھا، ریٹیلیٹ جو کیا گیا تھا، اس میں اسرائیل کو ایک واضح پیغام یہ دے دیا گیا۔ اور پھر بھارت کو جس چیز سے سب سے زیادہ تکلیف ہے، بھارت کی دکھتی رگ پر ہم نے ہاتھ پھیرا اور بھارت کے جو نیوز چینلز تھے، ان کی سائٹس تھی، ان کی ویڈیو سٹریمز جو چل رہی تھی، اس پر بھی پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا، ریٹیلیٹ کیا اور دمن نون لی، جس سے بھارت کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ بھارت جو ہے وہ خوف و ہراس کا شکار ہو جاتا ہے، تذبذب کا، بے چینی کا، بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر کی تصاویر وہاں پر چلی اور ان کے پیغامات وہاں پر چلے، جس کی وجہ سے بھارت ایک مرتبہ پھر سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے کس کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، یہ ہاتھ واپس آنے والا اب نہیں ہے۔ اسرائیل کو بھی جواب مل گیا، بھارت کو بھی جواب مل گیا، لیکن یہ سچویشن یہاں پر تھمتی نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جو ایران پر حملے کیے جا رہے تھے، پاکستان کے بارڈر سے 70 کلومیٹر دور چابہار پورٹ جو ہے، وہاں پر اسرائیل کی جانب سے سٹرائکس کی جا رہی تھی، وہاں پر اسرائیل کے جنگی طیارے پھر رہے تھے، وہاں پر سرویلنس بھی کر رہے تھے اور حملے بھی کر رہے تھے ایران پر، جس کے جواب میں پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹمز، پاکستانی فضائیہ کے شاہین اور پاکستانی ہماری آرمڈ فورسز کے، ہماری آرمی کے جو جوان تھے وہ مکمل طور پر ایکٹیو تھے اور صرف ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے، صرف ایک فائر کا انتظار کر رہے تھے کہ جس طریقے سے سرحدی خلاف ورزی کی کوشش کی جاتی ہے، اگر فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی جاتی
جاتی ہے, اگر ہماری جو سمندری حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی جاتی ہے, تو آج کی رات اسرائیل کے لیے آخری رات ہوگی اور کل کا دن اسرائیل جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھ پائے گا. That was a clear response. That was the intention of Pakistani armed forces right at that moment. اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ 70 کلومیٹر دور سے اگر یہ معمولی سا بھی ادھر پاکستان کی طرف آئیں گے تو this is going to be the last night of Israel. تو یہ اس وقت ناظرین سچویشن تھی, رات کو بڑی ایک انیوژول سچویشن وہاں پر تھی. پاکستانی آرمڈ فورسز مکمل طور پر تیار تھی, تو دوسری جانب کشمیر کی سرحد پر بھی پیٹرولنگ کی جا رہی تھی. پاکستانی جو ایئر فورس کے ہمارے لڑاکا طیارے ہیں, بھارت کی جانب سے بھی ان کے لڑاکا طیارے وہاں پر پیٹرولنگ کر رہے تھے, سرویلنس کر رہے تھے سرحد کے فضائی جو ہماری حدود ہے اس کے قریب قریب, اور ہم بھی اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے بھارت کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تیار ہیں, وی آر ریڈی اینڈ وی آر الائیو اینڈ وی آر ایکٹیو ایز ویل. ہم مکمل طور پر تیار ہیں, آپ آنا چاہتے ہیں تو آئے. ادھر سے اسرائیل کو بھی ہم کہہ رہے تھے آنا چاہتے ہیں تو آئے, ہم دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ہینڈل کر لیں گے. ایک طرف آپ کے فتنے کو, آپ کی پراکسیز کو, آپ کی اسپانسرشپ پر چلنے والے افغانستان کی جو ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے, طالبان رجیم ہے, ان کو بھی ہم سبق سکھا رہے ہیں. جو ہم نے ان کی ہموی وہیکل پر حملہ کیا اور وہ شلواریں اتارتے ہوئے جو ان کے بھاگتے ہوئے دیکھی جا سکتی تھی ویڈیو, اور ان کے جو لوگوں کو ہم نے جو وہ فتنوں کو جو کہ پاکستان کو امن کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے, جو کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے, معصوموں کی جانیں لے رہے تھے, شہید کر رہے تھے ہمارے معصوم سویلینز کو, تو ان کی پتلونیں اترتے ہوئے بھی ہم نے دیکھی ہے. تو جو ان کا حال ہونا تھا, جو ان کا حال ہم نے کیا تھا, وہی حال ہونا تھا اسرائیل کا بھی اور بھارت کا بھی. اسی لیے پھر وہ اپنے اپنے رستے پر ہو گئے. ایک بھارت کی جانب سے وہ بیک اینڈ پر ہو گئے اور پھر اسرائیل کے طیارے بھی بیک اینڈ پر چلے گئے. پاکستان کی طرف بڑھنے کی انہوں نے جو ہے وہ بالکل بھی 1 انچ بھی پاکستان کی طرف بڑھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. ناظرین, جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کے اندر جو آپریشن غضب للحق جاری ہے پاکستانی آرمڈ فورسز کا, بڑی کامیابی سے جاری ہے. پریسیجن ایئر اسٹرائکس جاری ہیں, اور جو ذخائر چھوڑ کر گئے تھے, کون سے ذخائر, ویپنز کے, ایمونیشن ڈیپوز جو چھوڑ کر گئے تھے, ان کو نشانہ بنایا. اور وہ بیس جس کو حاصل کرنے کا خواب امریکہ رکھتا ہے, اور بارہا اس خواب کا ذکر بھی کر چکا ہے کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے تاکہ ہم چین کی جوہری فیسلٹیز کے اوپر نظر رکھ سکے. اس بگرام ایئر بیس کے اوپر حملے کیے گئے اور 313 کارپ ایمو ڈیپو کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر اسلحے کے ذخائر موجود تھے, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا بھارت کی جانب سے کچھ نئی انوینٹری وہاں پر ابھی تازہ بھیجی گئی ہے. بھارت کی جانب سے کچھ نئے ویپنز بھی بھیجے گئے ہیں فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان کو, تاکہ وہ کارروائیوں میں پاکستانی آرمڈ فورسز اور سویلینز کے خلاف استعمال کر سکے. تو بڑی پریسیجن ایئر اسٹرائکس کی اور چن کر ان ڈیپوز کو نشانہ بنایا, اور وہاں پر جتنے بھی ذخائر ویپنز کے موجود تھے وہ تباہ و برباد, تہس نہس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی سٹیٹس کی اگر بات کی جائے, 415 طالبان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. ان فتنوں کو جہنم واصل کرنے کے ساتھ ساتھ 580 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. 182 پوسٹس تہس نہس کر دی گئی ہیں, تباہ کر دی گئی ہیں. 31 طالبان کے کارندوں کو, فتنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 185 کے قریب ٹینکس تباہ ہو چکے ہیں, جن کی کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. وہ شلواریں اترتے ہوئے جو بھاگ رہے تھے, ہمیں بھی وہیکلز اور ٹینکس یہ تمام تر پاکستانی آرمڈ فورسز کی جانب سے تباہ کر دی گئی. 46 ایریاز, ویپن ڈیپوز, ایمونیشن ڈیپوز, اس کے ساتھ ساتھ ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز, کور ہیڈ کوارٹرز, ان سب کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا. تو دس از ایکچولی دا رسپانسز فرام پاکستانی آرمڈ فورسز. اور پاکستان کی جانب سے اب یہ رسپانسز جو سامنے آ رہے ہیں, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا پھر پاکستان کو ایک طرف انگیج کرنے کے بعد جو دو اطراف سے مزید انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے آپ کو بتایا صرف ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد ہو رہا ہے بھارت کے اینڈ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اینڈ سے بھی. اسرائیل کے اینڈ سے ناظرین ہم نے دیکھا اور بھارت کے اینڈ سے بھی ہم نے دیکھا. پریس کانفرنس تھی DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی. اس ایک پریس کانفرنس کے بعد جب ہم نے للکارا تھا, بھارت کو للکارا تھا, اسرائیل کو للکارا تھا اور تمام تر فتنوں کو للکارا تھا, DGISPR نے کہا تھا آپ رائٹ سے آنا چاہتے ہیں, لیفٹ سے آنا چاہتے ہیں, سامنے سے آنا چاہتے ہیں, پیچھے سے آنا چاہتے ہیں, اوپر سے نیچے سے, جس مرضی جگہ سے آپ آنا چاہتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم, یو آر مور دین ویلکم, بٹ دا رسپانسز فرام آر سائڈ will surprise you. اس کے بعد جانے کی نوبت آپ کی نہیں آئے گی. فی الوقت اتنی. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.